رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاۃ اللہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ساری اج دی اے حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ یہ مہینہ رجب المرجب بالاتفاق جس دی 27ویں رات نو امام المرسلین سید المرسلین حبیب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العزت نے اپنی خاص ملاقات واسطے
اپنے حریم ناز کے اندر بلا کے سفر معراج کرایا۔ ایک قرآن مجید تو بعد دوسرا بڑا معجزہ شان رسالت کا اظہار، عظمت مصطفیٰ کا اظہار، اور شب معراج اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے سامنے رکھیا، اور اس کے اندر واقعہ معراج کے اندر بڑیاں بڑیاں نشانیاں ہیں۔ عقل مند لوگوں واسطے اور بڑے بڑے ستھرے عقیدے نے بس میں دو چیزاں کرنی ہیں۔ ایک تے عقیدہ دے رہا سفر معراج کہ ایک امتی دا اپنے نبی دے بارے کی عقیدہ ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر تے شان رسالت کا اظہار ہے، اور یہ سفر معراج سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں معراج کی ہے، اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا کہ معراج میں آپ کرائیے۔ اور بدر میں سپارے کے ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے حکمت بھرے اور خوبصورت انداز کے بیان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ سبحان اللہ بڑی کہیے، چونکہ معراج کا جڑا لفظ ہے نا قرآن مجید کے اندر وہ ابتدائی رب نے سبحان اللہ کے نال فرمائی ہے۔ اتنے نہیں کہنی تو پھر کدوں کرو گے؟ سبحان اللہ بھی اسرا، پاک وہ ذات جن نے اپنے خاص کو سیر کرائی۔ اور جڑا لفظ سیر ہے نا، اس کو پہلے سبحان پا کے، یعنی کہ اللہ رب العزت ہر عیب کو پا کے، واقعہ معراج تو پہلے رب دا قرآن دستا ہے کہ بشر ہوئے اتوں تھلے آ سکتا ہے، تو جب اتوں آ سکتا ہے تو تھلوں بھی اتنا جا سکتا ہے۔ اس تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام جنت وچوں اتوں چل کے زمین تے آ چکے سن۔ جب بندہ عقل توڑائے نا کہ بندہ نہیں جا سکتا اتنے، تو میں کہ اگر آ سکتا ہے تو پھر جا بھی سکتا ہے۔ یہ کہڑی عقل ہے بھائی بندے کی مت ماری جائے نا تو وہ پھر وہ جی گل کرے۔ علامہ اقبال نے کیا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں،
یہ تو کم ہی ہے تنقید کرنا. یہ مطلب پھر عقل نہیں ہونی چاہیے. کیوں جی؟ ہونی چاہیے لیکن تنقید والی عقل نہیں ہونی چاہیے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. جتھے ایمان کا مسئلہ آئے نا تو پھر وہ بنیاد عقل تے نہیں تو پھر عشق تے رکھ. پھر ایمان بچے گا. ایمان دی بنیاد اگر عقل تے رکھے گا تو تیرا ایمان بھی جائے گا تو آپ بھی ضائع, پلے تیرے ککھ نہیں رہنا. اس واسطے اس سفر معراج معجزہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی کا معجزہ عقل وچ آن والا نہیں. کئی نے بڑی موٹی کتاباں لکھ چکی اور جی انہیں خواب دیکھا سی. خواب غیر نہیں سر بلکہ خواب دیکھے. ہوں ایمان نال دسو میرے تھوڑے ورگا بھی بندہ کوئی دعویٰ کرے کہ جناب میں خواب کے اندر آسمانوں سے کیا عرشوں کو ہو کے آ گیا تو کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ خواب تیار ہوتا دیکھ سکتا. وہ جب کافروں کو دوڑا لگیاں جٹلایا آ کے ایک دوجے پر دوڑ رہے ہیں. یہ تو مطلب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی دعویٰ کیتا ہے کہ میں جسمانی طور پہ کیا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا رب کا قرآن پڑھو. اگر تسی عقل توڑو گے نا تو عقل بھی ناکام ہے. وہ دلیل رب کے قرآن کے اندر موجود ہے. ایک نبی اوپروں آ چکا ہے اور ایک نبی تھپوں بھی جا چکا ہے. اور حضرت ادریس علیہ السلام نے کہ واقعہ معراج تو پہلے اس زمین تے پیدا ہوئے تے فرشتے نال جاری لگی تے جنت پہنچ گئے. دوستانہ ماحول کے اندر جب جنت کی سیر کر رہی انہیں حضرت کو چلیے واپس تو آپ نے فرمایا کدھر؟ انہوں نے کہا زمین تے اور کدھر؟ تے حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا رب کا قانون ہے جڑا جنت تے جائے گا وہ فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, بچوں نکلے گا نہیں جانا. میں ایک نبی اتوں آ چکیا ہے تے ایک تھلوں جنت تے جا چکیا ہے. پھر بھی بندہ عقل توڑائی جائے کہ ایک بشر ہو کے کیویں چلے گئے. اتنے تو کرنا بڑا خطرناک ایک آگ والا ایریا آئے گا, جڑی کوئی چیز جائے گی بھسم ہو جائے گی. ایک ایسا کرا آئے گا بڑا ہی ٹھنڈا ہے, ٹھنڈ والی بندہ مر جائے گا. میں کہا جناب جڑا بندہ کوئی عقل دوڑائے یہ لازمی مرے گا جا کے, کیونکہ یہ آپ ہی چلے ہیں. ادھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سیر میں آپ کرائیے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک سیر کرائی. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ رب العزت نے عقیدہ بیان فرمایا.
فرمایا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ، فرمایا مسجد حرام کو جدے آلے دوالے اسا برکتاں رکھیاں نے، مسجد دے آسے پاسے برکتاں رکھیاں نے، کیونکہ تسی برکت لینی ہوئے مسجد دے اندر آؤ گے کہ باہر جاؤ گے؟ برکتاں تے رحمتاں تے مسجد دے اندر ہوندیاں نے، لیکن رب دا قرآن فرما رہا ہے کہ اساں نے مسجد حرام دے آلے دوالے برکتاں رکھیاں نے۔ تمام مفسرین نے لکھیا کہ مسجد اقصی دے آلے دوالے سینکڑا نبیاں دے مزارات نے۔ اتنے تو مولوی سیاپے نو پی گیا کہ مزارات تے جانا شرک ہے، تے رب دا قرآن فرما رہا ہے کہ اساں نے مزارات دے وچ برکتاں رکھیاں۔ پتہ چلا کہ ایک شرک تے بدعت دا فتویٰ لگان والی قوم یہ برکت تو ہی محروم ہے۔ حضرت محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا کہ مسجد اقصی دے قرب و جوار کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک سی، آپ کا جسم اطہر ایک تابوت کے اندر بند سی۔ وہ پانی گزرنا اس تابوت کے نام لگ کے گزرنا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تابوت کے نال جڑا پانی لگ کے تے فصلاں نوں جاندا سی نا، وہ فصل بڑی برکت والی ہری بھری اور ان کا جھاڑ بہت ہوتا سی، پھل زیادہ ہوتا سی۔ وہ دوسرے ایریے والے وہ کٹھے ہو گئے کہ جی تہاڈا صرف تہاڈا ہی نبی نہیں سی بلکہ ساڈا بھی نبی ہے۔ انہاں تابوت کو چکیا تے اپنے ایریے وچ لے گئے، قوم وچ پی گیا جھگڑا۔ تو کچھ سیانے بیٹھے، انہاں پھر فیصلہ کیتا، انہاں کہ انج کرو کہ جدھر پانی آ رہا ہے نا تابوت اوتھے رکھو، نالوں پانی گزرے تے جڑا گزر کے جائے وہ ایک حوض وچ گرے، جس حوض دے وچوں سارے دی پیلی نوں پانی جائے تاکہ سارے نوں برکت حاصل ہو جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام دے جسد انور جڑا تابوت دے اندر سی انہوں اوتھے رکھیا گیا، پانی نالوں گزرنا، جتھوں جتھوں جس جس جگہ تے وہ پانی جا رہا سی فصلاں دے اندر برکت ہی برکت ہوتی سی۔ بھئی برکت کیوں نہ ہوئے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں اللہ سی بارکنا حولہ، اساں نے نبیاں کی قبراں نوں باعث برکت بنایا ہے۔ ان کے دوسرا نقطہ یہ بھی لگ گیا کہ وہ جڑی برکت مسجد حرام دے اندر نہیں لبتی، وہ نبیاں دے مزارات مل جاتی ہے۔ دیکھو نا اے مسجد ہے، مسجد کے اندر برکت رحمت ہے ضرور ہے، لیکن اللہ رب العزت دے نبیاں دے جڑے مزارات نے انہاں تے برکت ایں نالوں بھی زیادہ ہے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ اساں اس واسطے سیر کرائی تاکہ اسی اپنیاں نشانیاں دکھائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں تے بڑے آرام کے نال حتیم کعبہ کے قریب ایک گھر سی، چچا زاد بیٹی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں اندر آرام کر رہا سا، کمرے کے اندر آرام کر رہا سا، وہ کمرہ نہیں جس طرح ساڈا کمرہ جناب چار دیواری ہے، لنٹر پہ جناب ہے پکا فرش کوئی لگیا ہوئے، وہ سادہ جہا مکان
پتھر جوڑ کے تے چھت بنائی جاتی سی کھجور دیاں کیلیاں تے پتیاں فرماتے ہیں میں آرام کر رہا سا سو رہا سا کہ اللہ رب العزت نے تین جلیل القدر فرشتیاں حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھیجیا کہ جاؤ اج عرشہ کا مہمان میرا محبوب بنے گا۔ اور تین نہیں آئے، فرمایا کہ تین جاؤ ہر ایک اپنے اپنے نال 70 ہزار فرشتہ لے کے جاؤ۔ دیکھو نا اعزاز عزت سوال بندہ میں عقل سوچی جائے کہ 70,000 فرشتہ کی کافی لوڑ سی، کلا جبریل تھوڑا سا براق لے کے آ جاتا، سفر شروع ہو جاتا بس بھی یہ تو رکھی جی عقل ہے نا بھئی عرشہ سے چپ کر کے کلا بلا لیا جائے، کوئی استقبال کوئی نال کوئی نہ ہوئے، وہ بندے کی عزت نہیں نا۔ دیکھو نا تھوڑے جو غور کرو بھی باہر کسی ملک کا وزیر اعظم آئے تو کلا ہی آ جائے ایئرپورٹ سے اترے تو تسی کہو کہ یار یہ کلا ہی منہ چک کے آ گیا ہے، نال کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی اربنا کوئی نال آ جانے سلطنت کے بندے ہوں ذرا روزگار ہوتا ہے بندے کا، عزت کے وقار بنتا ہے تو یہ کلا ہی آئے تو کوئی عزت افزائی نہیں۔ اس واسطے فرمایا جبریل جنت کے وچوں ایک براق لے جا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو شب اسرا کے پورا مطلب ہے کہ محبت پیار کا تقاضا ہے نا کہ جب آپ کا نام مبارک لیا جائے، میرے کو ایک مولوی بڑی جی کتاب چوک کے لیا دیکھو جی تو لکھا ہے یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے، میں نے کہا ہم کسی ایرا غیرہ کی کتاب کو نہیں مانتے، ہم اس کتاب کو مانیں گے جس کے اندر حوالہ کسی عاشق رسول کا ہو۔ رکھے جا بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیڑا انداز ہے جی ایک کیڑا لقب دیتی کھڑے جے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے ایک کتاباں لکھن والے دے اندر ادب ہی کوئی نہیں، اگر ادب سیکھنا ہے تو پھر بریلی کے تاجدار کو سیکھو۔ آپ نے فرمایا جب سرکار کا نام مبارک آئے پھر حضرت محمد نہ لکھا کرو، اگے پیچھے لکھو امام الانبیاء، سید الانبیاء، حبیب خدا، محبوب خدا، سید المرسلین، امام المرسلین، پہلے تو 2-4 لقب لکھو پھر آپ کا نام مبارک لگو، اے جے ادب۔ ایک ہی میں بڑا بڑا مولوی تے مفتی تے نام کی لکھیا حضرت محمد مصطفیٰ ہے، کیڑا انداز ہے جی؟ ہم ایسے بندے کو نہیں مانتے۔ ادب اگر سکھایا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے سکھایا ہے، اگر جس فرقے نے سکھایا ہے تو اہل سنت والجماعت فرقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ برا 70 ہزار فرشتے ایک تینے نال لے کے آئے، ان چھت تے ایک بندہ ٹرے چنگا والا کھڑکا آتا ہے، بندہ خود ہی اٹھ کے تے دروازہ کھول کے تے باہر نکل گیا، یار باہر کا رہا ہے۔ یہ ساری جڑی نیند ہے نا الٹ پلٹ جی بے تکی جی نیند، کو بندہ بہت بھی گہر نیند سوتا ہوئے نا، ایک بندہ چھت تے آ جائے تے بندہ جاگ اٹھتا ہے تے جی چھت تے 70,000 فرشتے آ جان۔ غور کرو نا، آپ نے کوئی دروازہ کھول کے باہر نہیں نکلے، آج کوئی ماحول ہی ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے جڑا پیغام بھجوایا نا ان اللہ اشتقا لقاءک، جبریل امین نے جڑا لفظ استعمال کیتا ہے، عرض کیتی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت تہاڈی ملاقات دا خواہشمند ہے۔
تہاڈی ملاقات دا طلبگار ہے۔ اور جب رب طلبگار ہوئے تو پھر سرکار نو آپے اٹھ کے تے کنڈی کھول کے تے باہر نکلن دی کافی ضرورت سی۔ یہ مقام ناز ہے نا، یہ مقام ناز ہے۔ آج ضرورت ہوئے تو پھر آپ انتظام کریں۔ سرکار آرام فرماتے ہیں، کنڈی نہیں کھڑکانی، دروازہ دستک نہیں دینی، چھت میں اٹھایا گیا۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سوراخ بڑھایا گیا، جبریل امین تھلے اترے۔ ذرا غور کرو، چھت پھاڑی جائے، فرشتیاں کا نوری سردار اندر آ جائے تو جات پھر بھی نہ آئے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر ہے تنام عینایا ولا ینام قلبی، سرکار نے فرمایا کہ میریاں اکھاں سو جاتی نے پر دل نہیں سوتا۔ کیا آپ کو پتہ نہیں چلا ہوئے گا؟ اس کے باوجود آپ آرام کر رہے ہیں، سرکار آرام فرما رہے ہیں، چھت پھاڑی گئی، آرام فرما رہے ہیں، اور جبریل امین عرض کر رہے ہیں کہ مولا اے جگانا کی میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب قبل قدم آئیے، میرے محبوب دے پیراں کا بوسہ ہے تاج روح الامین کے موتی سجدہ کرے۔ اللہ حضرت نے لکھا کہ وہ نوری سردار فرشتیاں دا جڑا سی وہ دے سر تے سی سرداری دا تاج، اور اس تاج نو لگے سن موتی۔ تے جب جبریل امین نے قدمین رسول کو بوسہ دیتا ہے تو گویا کہ آپ فرماتے نے موتی سرکار کو سجدہ کر رہے ہیں، اور فرشتہ چک کے پیر چوم رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیدار اٹھے، قدیم کعبہ دے اندر 2 رکعت پڑھیا، براق لے کے آئے، براق میں نام سی، عرض کی یا رسول اللہ آج اللہ رب العزت تہاڈی ملاقات کا طلبگار ہے اور عرش تے بلا رہے ہیں، کیا شان ہے اور کیا رفت ہے، کیا مقام ناز ہے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے عتیب کعبہ وچ لیا کے نا سینے تو لے کے ناف تک یہ حصہ چیریا گیا، دل کٹیا گیا، وہ آنا انظروں، اور پھر دل مبارک کو کٹ کے آب زمزم دے نال دھوتا گیا۔ اس واسطے نہیں کہ دل کو برکت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اس واسطے دھوتا گیا تاکہ کلمہ مصطفیٰ کی برکت آب زمزم میں چلی جائے، آب زمزم برکت والا ہو جائے۔ فرمایا کہ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلیا، اور میں دیکھ رہا کہ میرے دل کو آب زمزم دے نال باہر کٹ کے دھوتا جا رہا ہے۔ دیکھو نا جی، اگر خالی بشر ہوتا تو پھر خون تو نکلنا چاہیے سی نا، اور دل باہر پیا ہوا تو بندہ دیکھ رہا ہوئے۔ آج کل جدید دور ہے، کہڑا آپریشن کون کرتا ہے؟ دل کو باہر کٹیا ہوئے تو بندہ دیکھ رہا ہوئے، بندے تو پہلے نہ بے ہوش کیا ہوتا۔ پتہ چلیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بشر ظاہری حقیقت آخری نور ہے۔ دل نو توتا گیا، براق لے آتا گیا، اور سو ذرا بڑی قابل توجہ، عرض کی یا رسول اللہ براق مجھے تشریف رکھو، آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو میں نہیں بیٹھنا۔ عرض
کی یا رسول اللہ سفر معراج دا آغاز براق تو کرنا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا رب دا فرمان ہے وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ. اے رب دا قرآن ہے وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ. رب دا قرآن فرما رہا سا مجرمان گندے مار مار کے میدان حشر وچ لے جانا ہے. اور رب نو عرض کرو کہ میرے نال پہلے وعدہ کرے کہ میرے امتی جدو قبراں وچوں اٹھن گے نا انہاں نوں بھی براق پیش کیتا جائے. اس وقت تک نہیں میں بیٹھنا، پہلے رب وعدہ کرے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا. فرمایا جبریل میرے محبوب منور کر دے سنیا جویں تیری مرضی ہے میدان معاشر وچ اوہی کر لواں گے. جدو قبراں وچ اٹھن گے نا نیک تے متقی تے پرہیزگار جڑے امتی ہون گے نا انہاں نوں قبراں وچوں اٹھدے ہی سواری واسطے براق پیش کیتے جان گے. رب نے وعدہ کیتا تے پھر آپ براق تے بیٹھے. براق تے بیٹھ کے سفر کا آغاز ہوتا. امام مسلم حدیث سے پاک لائے، امام بخاری لائے. میرے آقا کریم نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ وهو قائم يصلي في قبره. آپ نے فرمایا میں سفر معراج کردیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی قبر کو گزریا. میں دیکھیا قبر دے وچ کھلو کے رب دی نماز پہ پڑھ دے نے. کھلو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور میں اس کتاب ایک مولوی چوک کے لیا کتاب ہے نہیں موٹی. انہوں نے کہا جی جڑا دنیا تو چلا جائے نا نبی ہوئے ولی ہوئے کچھ نہیں کر سکتے. قبروں کے اندر مردہ والعیاذ باللہ. عقیدے دیکھو کنے غلیظ تے پلید. پر حدیث پاک کے اندر کی ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو گزریا کھڑے ہو کے نماز پڑھتے. چلو جی یہ نہ ہو گیا. ہمارا پھر میں مسجد اقصی وچ پہنچے. اس عقیدہ تو پتہ چل گیا نا کہ اللہ رب العزت نے نبی اپنی قبراں دے اندر زندہ نے رب دی عبادت کرتے ہیں. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ تابعین نے آپ فرماتے ہیں جدوں یزیدیہ نے مدینہ طیبہ تے حرمین تے حملہ کیتا نا فرمایا میں پاگل جی بن کے دیوانہ جی بن کے مسجد نبی دے اندر گھس گیا تھا. یہ میں نے سمجھا کہ پاگل ہے تو میں نے کچھ نہیں کہہ گے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یزیدی امام دے پیچھے نماز نہیں پڑھی سارے چلے گئے. مسجد بند ہو گئی، مسجد نبوی بند ہو گئی. کسی ایک صحابی نے بھی یزیدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تے کون جا کے بیٹھ گیا. زور کا وقت ہوا تے میں بڑا پریشان ہوا کہ نماز کا ٹائم ہے، اذان کی کون پڑھے گا، نماز کیویں پڑھی گے گی. اور پریشانی کے عالم کے اندر میری اکھاں وچوں آنسو آئے. لیکن جب اذان کا ٹائم ہوا آپ فرماتے ہیں مینوں رب کعبہ دی قسم ہے میں اپنے کنا دے نال سنیا آقا کریم دی قبر مبارک دے وچوں اذان دی بھی آواز آئی. اذان بھی پڑھی گئی
اذان دی آواز آئی، پھر اقامت دی بھی آواز آئی، اور پھر میں سنیا نماز پڑھان دی بھی آواز آئی، اور میں زور دی نماز اپنے نبی دے پیچھے کھلو کے پڑھی ہے۔ اور پھر ایک نماز نہیں، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ تین راتاں کیوں جی 5 تیے 15 نمازاں فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، قبر مبارک دے وچوں اذان دی بھی آواز آتی رہی، اقامت دی بھی آواز آتی رہی، جماعت کرام دی بھی آواز آتی رہی۔ اوتر میرے آقا کریم نے موسیٰ کلیم اللہ نو دیکھیا، ایک واری ویکھیا، ادھر تے تین راتاں میرے آقا کریم جماعت دے نال نماز پڑھائی ہے۔ او تے مقتدی نے، اے تے سید الانبیاء نے۔ موسیٰ علیہ السلام دا قبر دے اندر یہ مقام ہے تے انہاں دے امام دا مقام کنا ہوئے گا؟ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی قلم چکے، آپ نے فرمایا تو تجھ کو مردہ کا ہے وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ۔ ایک کتاب کیتا ہے تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے صحابہ کرام دا غلام ہے، اے نبی حیات نے زندہ نے کوئی عقیدہ بریلی وچوں نہیں آیا، اے صحابہ کرام دا عقیدہ ہے۔ الحاویل الفتاوی کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں جدوں بلوائیاں نے گھیرا ڈالیا 40 دن بیت گئے، حضرت عثمان غنی تے پانی بھی باندھے کھانا بھی باندھے۔ آپ فرماتے ہیں میں حضرت عثمان غنی دے کول جا کے گیا نا تے جدوں پوچھیا تے آپ دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، رو کے تے پھر اچانک مسکرا پئے۔ اور میں عرض کی حضرت بڑی عجیب کیفیت ہے، تسی دکھی بھی بڑے ہوتے اے جڑی خوشی تواڈے چہرے تے آئی یہ بھی بڑی عجیب ہے، اچانک خوشی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا 40 دن گزر گئے، کھانا بھی بن دے پانی بھی بن دے، پر جڑی رات گزری ہے میرے آقا کریم میرے خواب دے اندر انہاں زیارت کرائی، میں جلوائے مصطفیٰ نو تکیا، فلاں گلی دے اندر زیارت ہوئی ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا عثمان 40 دن گزر گئے، تیری حالت روزے والی ہے، میں مختار نبی ہاں، اگر تو چاہے تے پانی بھی آ جاوے، اگر تو چاہے تے کھانا بھی تیرے کو آ جائے گا، لیکن دوسری آپشن ہے کہ اج دی افطاری میرے نال کر لیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسکرا کے فرمایا امتی دے حال تو نبی با خبر، میرے آقا کریم جان دے نے 40 دن گزر گئے نے اور میں حالت روزہ بچا، اور دوسرے نمبر تے بھی فرما دیتا اج شام دی افطاری میرے نال کر لے۔
تے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کھان پین کی لوڑ نہیں، بس اج شام نو افطاری میں تواڈے نال کرنی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آج شام کو پہلے حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم پھر میں دیکھا کہ شام کو پہلے حالت روزہ کے اندر حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ مطلب کہ نبی کو پتہ کوئی نہیں، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کو باخبر ہے۔ میں عقیدے کی گل کر دی، آپ نے فرمایا کہ میں مسجد اقصی جب پہنچیا نا تے سارے نبی تے رسول پہلے ہی صفا بنا کے بیٹھے مسجد اقصی دے اندر صفا بنا کے بیٹھے نے اور انج لگ رہا ہے کہ کسی آن والے کا انتظار پہ کر رہے ہیں۔ یہ سارے نبیوں نے جنہیں دنیا تو جا چکے ہیں اور مسجد اقصی کے اندر سارے آئے بیٹھے ہیں۔ میں جدوں گیا نا تے اتنے باہر کھلو کے جبریل امین نے اذان پڑھا، کہتے نماز فرض کوئی نہیں نہ ہوئی، حتیم کعبہ کے اندر 2 رکعتیں پڑھ کے آئے، مسجد اقصی میں جا کے نماز پڑھائی اور شارحین محدثین نے لکھا کہ شب معراج جڑی نماز فرض ہوئی ہے یہ تے امتیاں واسطے ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب تو نماز پہلے ہی پڑھ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے پڑھا بھی رہے۔ اذان پڑھی جبریل امین نے اور میرے پاس پکڑ کے نا میرا خیال سی کہ حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھان کے جلیل القدر نبی موجود نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء نے وہ نماز پڑھان کے میرا خیال ہے، مگر جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کے مصلی تے کھڑا کر دیتا۔ عرض کی یا رسول اللہ انہاں سارے نبیاں دی بھی خواہش ہے کہ نماز تسی پڑھانی اور اللہ رب العزت دی بھی یہو خواہش ہے کہ نماز تسی پڑھاؤ، کیوں؟ اس واسطے کہ تسی امام الانبیاء ہو۔ اس سارے نبیاں نو نماز پڑھائی تے اللہ رب العزت نے لقب عطا فرمایا اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء، امام الانبیاء والمرسلین دا لقب مسجد اقصی وچ ملیا ہے، کیونکہ نماز پڑھائی تے ایمان پڑھے تے ایمان فرمایا ہے۔ نماز پڑھائی آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے قبر وچ بیٹھیا سی نا وہ مسجد اقصی وچ بیٹھے سی، فرمایا نماز پڑھا کے سارے نبیوں نے اپنی اپنی شان بیان کی تھی کہ میں بھی کیا کہ انا حبیب اللہ، میں رب کا حبیب ہوں۔ یہ بہت بڑی شان ہے۔ نماز پڑھا کے پھر پہنچے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، چھٹے آسمان، میں دیکھے بیٹھا قبر دے اندر موسیٰ علیہ السلام، باقی نبی مسجد اقصی وچ ملے تے میرے جان تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان تے پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان تے، ستے آسماناں دے دروازے تے کوئی نہ کوئی نبی جلوہ کرے۔ اس روایت دے وچوں عقیدہ یہ ثابت ہویا کہ اللہ رب العزت دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حکومت خضرا میں موجود رہے تھے اتنے بھی نے فلاں جگہ بھی تے فلاں جگہ بھی توجہ دے کے ہو سکتا ہے، میں کہ تھوڑی عقل چ نہیں آ رہی۔ شب معراج نے مسئلہ حل کیتا کہ جے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیک وقت قبر وچ ملے، جد ایک دو سکینڈا تو بعد مسجد اقصی وچ ملے
پھر چند گھڑیاں تو بعد چھٹے آسمان تے بھی نے پتا چلیا کہ نبی واسطے کوئی مشکل نہیں، بیک وقت پورے جہانہ تے توجہ کر سکتے ہیں اور آ جا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان تے جبریل امین سدرہ تک فرمایا کہ میرے پر چل جان گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اگر جبریل امین اگے چلے جاندے تو کچھ نہیں ہونا سی، کہ تو نہ کیسے پر چل جان گے کچھ نہیں ہونا سی، کیونکہ وہ آتے جتوں نہ کوئی بشر لنگ سکیا ہے تو نہ کوئی نوری لنگ سکیا ہے، اتنے وہ ہستی لنگے نے جنہ کا ظاہر بشر حقیقت نور ہے۔ جبریل امین فرمایا چلو تو نال نہیں جانا کچھ منگ لے۔ حضرت جبریل امین کی یا رسول اللہ اور تے مینوں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایلا کام کر دیو کہ کل قیامت والے دن جدوں تہاڈی امت دے نیک متقی پرہیزگار لوگ پل صراط تو گزرن گے نا، اتنے مینوں خدمت کا موقع دیتا جائے، میں تھلے پر بچھا دیا۔ فرمایا تیری یہ دعا قبول ہے۔ عرشاں کو لنگ پار گئے، مقام حریم ناز کے اندر پہنچے۔ اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق استقبال فرمایا۔ رب کریم نے فرمایا معبود تو میرے کول آیا ہے، کی لے کے آیا ہے؟ عرض کی مولا میں او لے کے آیا جڑا تیرے خزانے وچ کوئی نہیں، جڑا تیرے کول کوئی نہیں۔ میں تیری بارگاہ کے اندر عاجزی لے کے آیا، انکساری لے کے آیا، تیرے تو بڑا کوئی نہیں، تو کسی اگے عاجزی تے انکساری نہیں کر سکتا، تو تے اللہ اکبر ہے۔ میں عاجزی تے انکساری لے کے آیا جڑی تیرے کول کوئی نہیں۔ راز و نیاز دی گلاں جو کچھ ہویا یہ مقام رازے بڑی بڑی گفتگو کی گئی، کئی گھنٹے کی گفتگو ہوئے۔ جب واپس پلٹن لگے نا، عرض کی تھی باری تعالیٰ پر واپس جانا، ہوں ذرا اتنے غور کرنا ہے کسی بندے نو باہر دے ملک چھڑ دے نا جی، کوئی 2 سال رہ کے آ جائے تو انہوں کو چل گئی پاکستان کے اندر واپس آ کے رہ انہوں موت نظر آئے گی، انہوں نے کہنا یار بات ہماری تھوڑی بجلی اتنے کوئی نہیں، گیس اتنے نہیں آ رہی، مہنگائی اتنے بڑی میری بے چینی، مکھیاں تے مچھر آواز آ رہی۔ 2 سال جڑا بندہ باہر رہ کے آئے وہ واپس آن جی نہیں کرے گا، تے جڑا کائنات کی جڑی عظیم ہستی اللہ رب العزت کی بارگاہ وچ ہو کے آئے وہ واپس آن تے کیویں جی کرے گا؟ یہ حوصلہ مصطفیٰ نہیں ہے۔ عرض کیتے مولا اگر میں نہ گیا ابو بکر صدیق دا کی بنے گا، عثمان غنی دا کی بنے گا، مولا علی جلہ دا میرے ویکھیو بغیر دل نہیں چڑھدا، او دا کی بنے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ فرمایا تیرا فرمان ہے جڑا بندہ اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے وہ میرے محبوب دی بارگاہ میں جاتا ہے، وہ مدینہ طیبہ آ جائے، اجازت نہیں رب کرو، اور آن لگیا پروردگار نے 50 نمازاں بولو کے لیا ایک لفظ بولنا ناراض نہیں ہوگے، شب معراج
یا واقعہ معراج نوں مناؤ والا بندہ ہی ہے جڑا نمازاں دی قدر کرنے والا، نماز پڑھنے والا 50 نمازاں لے کے آئے۔ ایک مولوی نے لکھا کہ ولی نبی کچھ نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، ممبراں تے سٹیجاں تے کتاباں لکھ ماریاں، ورقے کالے کر چھڈے۔ میں کہ تمہیں ہے حدیث نظر نہیں آئی؟ 50 نمازاں لے کے جب چھٹے آسمان تے آئے نا تے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے جڑے دنیا تو جا چکے نے، انہوں نے کبھی مدد نہیں کر سکتے۔ میں کہتے کہ یہ کنیا کی 50 یہ امت نہیں پڑھ سکے گی، واپس جاؤ کرا گیا 9 پھیرے لائے کنے پیچھے کنیا رہ گئی جی یہ بڑی کام بولتے پھر پوریاں نہیں پڑھتے لگتا ہے، پیچھے رہ گئی 5 تے جڑیاں 45 معاف ہوئی نے، کنی مدد میں معاف ہوئی نے؟ بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے نبی نے، تو پھر جڑے مولوی نے لکھیا کتاب کے اندر نبی ولی مدد نہیں کر سکتے، کیوں جی؟ گل سمجھ آئی؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ بھی اگر جڑا وہ عقیدے تے پکا ہے نا تے مارو مولوی نے ڈنڈے پڑھ تیری ایسی کیسی 50 نمازاں پڑھ، اگر نہیں پڑھتا تو پھر نبی مدد کر سکتا ہے تو پھر ہے من، کیونکہ نبی نے مدد کی تھی تو 45 معاف ہوئی نے نا۔ مولوی کے کوٹے کس جان کے کینٹینوں کے اندر 50 پڑے گا، موت نظر آئے گی تو 50 کی 5 میں بھی ڈنڈی مارنے دے فرق پڑے، سلام پھیریا تے دوڑ لگا چھڑی چل، تو خیر گفتگو دور نکل جائے گی۔ اختتام کا لا رہے ہیں کہ شب معراج کا جڑا واقعہ ہے نا، اس دے اندر امت کو اللہ رب العزت نے تحفہ عطا فرمایا کہ محبوب تو میری زیارت کیتی ہے عرش الہی تے آ کے، اور تیرے غلاماں دے وچوں اگر کوئی میرا جلوہ ویکھنا چاہتا ہے تو پھر نمازی بن جائے۔ آخری گل بڑی قابل توجہ، سرکار جب واپس آئے نا تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورت، فرمایا میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت میں چمکے رکھا ہے، احسن صورت بڑی پیاری صورت کے اندر ویکھے۔ حضرت انس بن مالک دوڑ کے آئے، عرض کی یا رسول اللہ اکلے ہی ویکھے آئے ہو؟ سانوں تو سلح بھی نہیں ماری، تسی کلے ہی ویکھ کے آئے ہو تو میں بھی ویکھنا ہے۔ اچھا جی، یہ جو بولے نا تو باقی بھی بول پائے، انہوں نے کہا جی اسی بھی ویکھنا ہے، اللہ رب العزت کی اسی بھی زیارت کرنی ہے، سارے ہی بول پائے، جب ایک بولے نا تو پھر باقی بھی ضرورت ہو جاتی بولنے کی۔ سنو میرے آقا کریم کا جواب، میرے آقا کریم نے فرمایا میرے غلاموں مرالی فقد رأى الحق، فرمایا تسی مینوں ویکھ لو، جنہیں میری زیارت کر لئیے انہیں گویا کہ اپنے رب نوں ویکھ لیا ہے، جنہیں میری زیارت کر لئی انہیں گویا کہ اپنے رب دی زیارت کر لئیے، مینوں ویکھی جاؤ۔ دیکھو نا جی وہ دل نبی دے نظارے کولوں انہیں اس واسطے لکھیا ہے نا، کنا چبر مولوی جڑا کہندا نبی میرے ورگا، تیری شکل نوں 2 بار ویکھیا تھک سکن تے جی کرے گا، اور کتھے مقام مصطفیٰ حسن مصطفیٰ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں دل انج کردا سی کہ قیامت تک کوئی ٹک ٹکی لا کے بھی چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتا رہے تو پھر بھی نہیں رچے گا، قیامت آ جائے گی۔ اے جے حسن مصطفیٰ
مصطفیٰ اور یہ شب معراج دا عقیدہ دعا کرو کہ جو میں عرض کیتا ہے صحیح عقیدہ